پانی میں گم خواب تجزیہ نگار پروین طاہر۔ پانی میں گم خواب نصیر احمد ناصر صاحب کا نظم ہے۔ اس کے بارے میں پروین طاہر نے سیمائی تصدیق لاہور میں ایک تجزیہ کیا ہے یا تنقید کیا ہے، آپ کے سامنے پیش عرض ہے۔ نصیر احمد ناصر وہ منفرد صاحب اسلوب ہیں جنہوں نے اردو نظم کو نئے لہجے، لب و لہجے، جدید موضوعات اور ترسیل احساس کی لطیف سطح سے روشناس کروایا۔ ان کے اسلوب میں ایک اثر انگیز تر و تازگی، موضوعات میں خوشگوار جدت، زبان و بیان میں ہماگیر لپک ہے۔ نصیر احمد ناصر ان اولین شعراء میں سے ہیں جنہوں نے سائنسی علوم سے براہ راست استفادہ کیا اور انہیں شعری و فکری جمالیت کا حصہ بنایا، لیکن کاسمولوجی اور ایٹمک فزکس سے امیج تراشنا نصیر احمد ناصر کی تخلیقی طالع آزمائی اور انفرادی جرأت ہے۔ ان کی یہی شاعرانہ مہم جوئی بالآخر کئی بلند فائر نظموں پر منتج ہوئی۔ نصیر احمد ناصر کی زیر تجزیہ نظم پانی میں گم خواب اپنے موضوع کی حساسیت اور عہد کی ضرورت کے نقطہ نظر سے گزشتہ سے پیوستہ دہائی 1988 میں لکھی گئی اہم ترین اور کامیاب ترین نظموں سے ایک ہے۔ اس نظم میں خیال کی روح فرد کے باطن سے پھوٹ کر پوری کائنات پر پھیل جاتی ہے۔ دراصل یہ نظم آج کی خوفزدہ اور بے بس نسلوں کا نویہ ہے جو کسی اندیکھی مگر متوقع تباہی کے کوپ میں گری ہوئی ہے۔ اپنے موضوع کی آفاقیت کی وجہ سے یہ نظم نہ صرف اردو ادب میں گراں قدر اضافے کا باعث بنی بلکہ انٹرنیشنل ادبیات نے بھی اس سے اکتساب فیض کیا۔ عالمی ادبی جرائد میں اس کا انگریزی ترجمہ ہوا اور تقابلی ادب کے ماہر پروفیسر ڈاکٹر ستیہ پال آنند نے اسے یونیورسٹی آف دی ڈسٹرکٹ آف کولمبیا امریکہ کے تقابلی ادب کے کورس میں بھی شامل کیے رکھا۔ علاوہ ازیں نظم کی فکر و جمال سے بھرپور لفظیات، تراکیب، سطروں کی بے ساختگی اور بار کی روانی نے کئی معاصر اردو شعراء و شاعرات کو تخلیق کاری کے لیے متحرک و مآموز کیا ہے۔ اس کامیاب نظم کی بازگشت اور اس سے استفادے کا یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ اسلوب شاعری کے خارجی عنصر اور خیال باطن کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس لحاظ سے اس نظم کے دونوں پہلو قابل توجہ ہیں، کیونکہ اس نظم میں لفظ و معنی کا تال میل اس درجے پر ہے جو کسی خیال کو شاعری کے پیکر میں ڈالنے اور قاری کے ذوق جمال کی تسکین کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ نظم کا عنوان پانی میں گم خواب اپنے صوتی آہنگ لفظوں کے چناؤ نیز پنتھر کی وجہ سے بہتری نظر میں قاری کے تجسس کو مہمیز لگا کر اسے نظم کی طرف موڑ دیتا ہے۔ عنوان میں لفظ پانی میرے خیال میں وقت اور تاریخ کی علامت ہے، کیونکہ وقت وہ بے کراں اور لامتناہی سمندر ہے جو انسان کے ماضی، حال اور مستقبل خوابوں کی غارت گاہ ہے۔ اس سمندر کی عمیق گہرائیوں سے ان خوابوں کی بازیافت و دریافت دونوں غیر یقینی ہیں۔ اس نظم کا پھیلا بند علامات کی کثیر الجہتی کی وجہ سے ایک تخلیقاتی سپرکیت اختیار کر لیتا ہے۔ جس طرح کسی کرے کی سطح پر پائے جانے والی تمام نقاط اس کے مرکز سے یکساں فاصلے پر ہوتے ہیں، اسی طرح اس بند میں پائی جانے والی علامات کی تمام جہتیں نظم کی مرکزی خیال سے یکساں طور پر جڑی ہوئی ہیں۔ علاوہ ازیں جس طرح کرے کو کسی بھی زاویہ نگاہ سے دیکھا جائے اس کا ویژن ایک سا رہتا ہے، اسی طرح اس بند کو کسی بھی جہت سے دیکھیں اس کا ویژن یکساں مضبوط اور مربوط بنتا ہے۔ خواب اور خواہش میں فاصلہ نہیں ہوتا۔ ان سطروں کی پھیلی جہت ماہر نفسیات کی اور رائے ہے، جس کے مطابق انسانی خواب اس کی نامکمل خواہشات کا عکس ہوتے ہیں۔ وہ خواہشات جو غلبے کی نقطۂ عروج پر ہوں اور جو پوری نہ ہو سکیں تو انسانی دماغ انہیں خواب کی صورت میں ڈال دیتا ہے۔ لہٰذا اس نقطۂ نظر سے خواب اور خواہش ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں۔ ان لائنوں کی دوسری جہت شاعرانہ ناز و خیالی سے پھوٹتی ہے، جس کے مطابق خواب اور خواہش تو لا یصل ہیں،
نہ ہی کوئی خواہش مکمل طور پر پوری ہو سکتی ہے اور نہ کسی خواب منظر کو جاگتی آنکھ سے چھوا جا سکتا ہے۔ یوں خواب اور خواہش میں لااصلی قدر مشترک ہے جو دونوں کی تفاوت کو کم کرتی ہے۔ ان سطروں کی تیسری جہت کسی تخلیق کار کی وہ تخلیقی جہت ہے جو کسی خواہش کو خواب نگر میں دھکیل دیتی ہے۔ میٹیریل لیول پر تخلیق کار کی ادھوری خواہش اس کے پن پاروں کا روپ دھار لیتی ہے، لہذا خواب سے خواہش تک کا فاصلہ محض ایک عظیم تخلیقی لمحہ ہے جو دونوں کے وجود کو یکجا کر دیتا ہے۔ اور یوں بھی تخلیق کار کے لیے خواب اور خواہش دونوں یکساں اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ یہ تخلیقیت کا جزو لایعنی فک ہے۔ عکس اور فانی کے درمیان آنکھوں میں آئینہ نہیں ہوتا۔ ان علامات سے امیج ابھارنے کے لیے تھوڑا سا سائنس کی طرف مڑنا ہوگا۔ آئینہ اور فانی دونوں اشیاء کا عکس بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ آئینے میں بننے والا عکس مجازی مگر ہو بہو اصل جیسا ہوتا ہے، لیکن فانی کی طبعی اعلیٰ سیال ہونے کی وجہ سے اس میں جلملاہٹ اور مالیکیولز کی مسلسل حرکت کارفرما رہتی ہے، لہذا پانی کی سطح پر بننے والا عکس دھندلا اور غیر واضح ہوتا ہے۔ مندرجہ بالا معنویت کی روشنی میں ان سطروں کی پہلی جہت مسٹک سکول آف تھاٹ سے نکلتی ہے، جس کے مطابق یہ دنیا حقیقی نہیں بلکہ مجازی ہے۔ حقیقی دنیا کسی اور زمان و مکان پر کسی ناقابل فہم نوری فاصلے پر موجود ہے، لہذا یہ دنیا اور اس کے متعلق ہمارا علم انسانی شعور کی لہروں پر بنا وہ عکس ناتمام ہے جو ہمیں حقیقت متعلق کا مکمل گیان نہیں دیتا۔ دوسری جہت کے مطابق تاریخ آثار قدیمہ، کتبوں، کتابوں، تحریروں، فوسلس اور مدفون شعروں کی صورت میں ہمیں ماضی کا محض دھندلا سا عکس ہی دکھا سکتی ہے، لہذا اس عکس سے ہم گئے زمانوں کے انسانوں اور ان کے دل میں جنم لینے والی خواہشات کا صحیح تعین نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تاریخ کی عمیق گہرائیوں میں گم ہو چکے ہیں۔ ان لائنوں کی ایک اور جہت انسان کے داخلی احساسات سے بھی نکلتی ہے۔ دکھ کی کیفیت میں انسان کا نقطہ نظر جذباتی ہوتا ہے جو اصل حقیقت کے خد و خال کو دھندلا دیتا ہے، لہذا نمناک آنکھوں کے پیچھے دکھ کے اصل ماخذ کا پتہ چلانا ممکن نہیں۔ انسان کے آنسوؤں سے اس کی ادھوری خواہشات اور بے تعبیر خوابوں کا محض اندازہ لگایا جا سکتا ہے، لیکن ان کی حقیقی کھوج بے حد مشکل ہوتی ہے، کیونکہ انسان اپنے داخل کے حوالے سے بے حد پوزیسیو اور پیچیدہ ہے۔ سوچ کی لکیروں سے شکل کیا بناؤ گے، درد کی مثلث میں زاویہ نہیں ہوتا۔ سوچ کی لکیروں سے شکل کیا بناؤ گے، درد کی مثلث میں زاویہ نہیں ہوتا۔ درد ایک ایسا استعارہ ہے جو نظم کی پہلی 4 لائنوں سے ابھرتا ہے۔ یہ ایک ایسی مثلث ہے جس کے ایک زاویے پر آنکھ، دوسرے پر خواہش اور تیسرے پر خواب ہے۔ آنکھ انسانی جسم کا وہ عضو ہے جو خارج سے فہم و شعور حاصل کر کے اسے باطن میں منتقل کرتا ہے۔ خارج سے حاصل کردہ یہی ادراک انسان کے اندر خواہشات کو جنم دیتا ہے۔ خواہش کو خواب کی سطح پر لے جانا اور پھر سے تعبیر کرنا چونکہ انسانی دائرۂ اختیار میں نہیں، اس لیے یہ مثلث درد کی مثلث ہے، جس کی عدم تکمیلیت ہی انسانی دکھ کا اصل ماخذ ہے۔ مثلثین کا تصور استعاراتی سطح پر تقریباً تمام مذاہب اور اساطیر میں پایا گیا ہے، مثلاً ست، شیو اور سندرتا کی مثلث، تیسری مورتی یعنی وشنو، شیو، برہما کی مثلث، خدا، انسان اور روح القدس کی مثلث وغیرہ۔ ان مثلثین کے فلسفیانہ ماخذ پر غور کرنے سے پتہ چلے گا کہ یہ سب انسانی دکھ سے وابستہ ہیں، اور چونکہ انسان فطرت پر قادر نہیں، لہذا ان مثلثوں کے صحیح تناسب اور تیسرے تکمیلی زاویے کا سرا ابھی انسان کے ہاتھ نہیں لگا۔ بے شمار نسلوں کے خواب ایک سے، لیکن نیند اور جگراتا ایک سا نہیں ہوتا۔ بے شمار نسلوں کے خواب ایک سے، لیکن نیند اور جگراتا ایک سا نہیں ہوتا۔ نظم کی یہ لائنیں انسان کی خواب اور خواہش سے ازلی نبرد آزمائی کا مظہر ہیں۔ انسان کی بنیادی فطرت
اور جبلت یکساں ہونے کی وجہ سے تمام زمانوں میں انسانی آنکھ سے دیکھے گئے خوابوں کی نوعیت تقریباً ایک سی ہے، لیکن ان کی تکمیل کے لیے کی جانے والی انسانی کوششیں ہر دور میں مختلف رہی ہیں۔ اسی لیے ہر دور کا اپنا کرب اور اپنی طمانیت ہے۔ مندرجہ بالا سطروں میں پھیلی جہت کے مطابق نیند سے مراد انسانی تہذیب و تمدن میں ٹھہراؤ اور جمود ہے، جبکہ جغراتے سے مراد ترقی کے لیے جان توڑ کوشش ہے۔ مختلف اقوام کی تاریخ و تمدن کو کبھی کبھار جمود سے بھی واسطہ پڑتا ہے، لیکن پھر انہی قوموں کی زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب انہیں اپنی سروائیول برقرار رکھنے کے لیے شب و روز محنت کرنی پڑتی ہے۔ اگر ان سطروں کو دوسری جہت سے ایکسپلور کریں تو نیند ایک سکون آمیز کیفیت اور جغرافیہ کسی ذہنی کرب کی نشاندہی کرتا ہے۔ ہر نسل کے خواب گزشتہ نسل کے خوابوں کی بازگشت ہی ہوتے ہیں، لیکن ہر نسل کی ترجیحات فرق ہوتی ہے، کیونکہ کسی ایک دور کی نارسائی کسی اگلے دور کی ارزانی بھی بن سکتی ہے، لیکن خواب اور خواہش کا سلسلہ ازلی اور متحرک ہے۔ اس لیے ہر نسل کو نیند اور جغرافیے سے مختلف نوعیت کا واسطہ پڑتا ہے۔ نظم کا دوسرا بند خواہش سے خواب کی جانب انسانی خواہش کی ایک لمبی جست ہے۔ یہ خوابوں کی تعبیر کے کلائمیکس کی کہانی ہے، جہاں جذبہ ذات بالمقصود نہیں رہتا بلکہ جذبے کا نتیجہ اپنی انتہائی منفی شکل میں سامنے آتا ہے۔ یہ بند سائنسی ترقی کے اس نہج کی نشاندہی کرتا ہے جہاں سبقت اور برتری کی خواہش دوہی کو جنم دیتی ہے اور انسان اپنی ہی خواہشات کے پس منظر میں چلا جاتا ہے۔ جوہری نظاموں میں نام بھول جاتے ہیں، کوڈ یاد رہتے ہیں۔ جوہری نظاموں میں نام بھول جاتے ہیں، کوڈ یاد رہتے ہیں۔ عناصر کی ایٹمک نامن کلچر ایٹومک نومیکلیچر میں ایک جیسی خصوصیت رکھنے والے عناصر ایک گروپ میں رکھے جاتے ہیں، لہذا ان عناصر کے اصل نام یاد رکھنے کے بجائے محض ان کا سمبل یا کوڈ یاد رکھنا اہم ہوتا ہے۔ نظم میں یہ تلازمہ اس صورت حال کی پیشین گوئی کرتا ہے جب مختلف اقوام اور ممالک ترقی یافتہ ایٹمی قوت ہونے یا نہ ہونے جیسی وجوہات کی بنیاد پر اپنے اتحادی گروپوں میں ضم ہو جائیں گے، اور کسی حد تک یہ صورتحال اس نظم کے تخلیقی پیریڈ میں عالمی سطح پر پیدا بھی ہو چکی تھی۔ دنیا ایٹمی اور غیر ایٹمی ممالک میں تقسیم ہو چکی تھی، مختلف ممالک کی اتحادی تنظیمیں وجود میں آ چکی تھیں۔ ایسی تنظیمیں بلاک کی اہمیت کو تو اجاگر کرتی ہیں مگر قوموں کی انفرادیت پس پش چلی جاتی ہے۔ دوسری سطح پر یہ سطریں سائنس و ٹیکنالوجی کی ترقی سے پیدا ہونے والی اس صورت کی پیش بینی بھی ہیں جب فرد کی حیثیت معاشرے کی مجموعی حیثیت کے مقابلے میں بالکل غیر اہم ہو جائے گی۔ نام جو کسی فرد کی شناخت ہوتا ہے، کمپیوٹر اور نیوکلیئر کلچر کے عروج پر اس ضرورت ختم ہو کر رہ جائے گی۔ پھر ایک فرد کسی ملک کے کل افراد کی کمپیوٹر ڈسک میں محض ایک کوڈ کی حیثیت اختیار کرے گا۔ دراصل یہاں شاعر انسان پر مشینوں کی ڈومینینس اور جوہری توانائی کی منفی ترقی سے خائف ہے۔ ایٹمی دھماکوں سے تابکار نسلوں کے خواب ٹوٹ جاتے ہیں، شہر ڈوب جاتے ہیں۔ ایٹمی دھماکوں سے تابکار نسلوں کے خواب ٹوٹ جاتے ہیں، شہر ڈوب جاتے ہیں۔ سچے شاعر کا وجدان حلامی ہوتا ہے، اس میں بیک وقت ماضی سے مربوط رہنے، حال کو سمجھنے اور مستقبل میں جھانکنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ یہ نظم 80 کی دہائی میں لکھی گئی جب نسل انسانی دوسری جنگ عظیم میں ایٹم بم کی تباہ کاریوں کو بھگت چکی تھی اور اس کے خوفناک اثرات کئی دہائیاں گزر جانے کے باوجود بھی محسوس کیے جا رہے تھے۔ علاوہ ازیں اس وقت امریکہ اور یورپ میں اینٹی نیوکلیئر ویپن موومنٹ زوروں پر تھی۔ اس لحاظ سے اس نظم 80 کی دہائی کے اواخر کے عالمی اور آج کے ساؤتھ ایشین پولیٹیکل سیناریو سے بے حد مطابقت رکھتی ہے۔ مذکورہ بالا سطریں ایٹمی تباہی کا سائنسی منظرنامہ پیش کرتی ہیں۔
ایٹمی جنگ خوبصورت خواب دیکھنے والی نسلوں کو تباہ کر رکھ دیتی ہے اور ان کے یہ خواب ان کے ساتھ ہی دفن ہو جاتے ہیں۔ باقی ماندہ بچی کچی نسلیں، تابکار نسلیں تعدیر اس تباہی کی زد میں رہتی ہیں۔ ان نسلوں کے ذہن اور ان کی آنکھیں خوبصورت خیالات سوچنے اور خواب دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ تباہی نہ صرف جسمانی طور پر اثر انداز ہوتی ہیں بلکہ جنگ ہمیشہ سے خوبصورتیوں کی قاتل، اخلاق کی رہزن اور معصومیت کی گنہگاری رہی ہے۔ کسی فرد یا قوم سے تخلیقی جوہر کا چھن جانا اس کا سب سے بڑا نقصان گرا دینا جاتا ہے۔ شہر ڈوب جانے سے ایٹمی توانائی کی وسعت اور اس کے دائرۂ اثر کو ظاہر کیا گیا ہے، کیونکہ ایٹمی دھماکے سے پیدا ہونے والے عدت آوازوں کے طوفان میں شہروں کے شہر ڈوب جاتے ہیں، مرکزیں بکھرتے ہیں، دائرے سمٹتے ہیں، رقص کے تماشے میں ارض و شمس ہوتے ہیں اور خدا نہیں ہوتا۔ مرکزیں بکھرتے ہیں، دائرے سمٹتے ہیں، رقص کے تماشے میں ارض و شمس ہوتے ہیں اور خدا نہیں ہوتا۔ مندرجہ بالا دو سطروں میں شاعر نے بڑی مہارت اور چابک دستی سے ایٹمک نیوکلیئر ری ایکشن جیسے پیچیدہ سائنسی مظہر کو شاعرانہ امیجری کا حصہ بنایا۔ مرکزیں بکھرنے سے مراد فیشن ری ایکشن ہیں جو عام طور پر ایٹم بم میں پیدا کیے جاتے ہیں۔ ری ایکشن میں ایک نیوکلیس ٹوٹ کر ایٹمی توانائی کا باعث بنتا ہے اور اس طریقے سے حاصل ہونے والی توانائی دیگر ذرائع سے حاصل کردہ توانائی سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ دائرے سمٹنے سے مراد فیوژن ری ایکشن ہیں جو کہ ہائیڈروجن بم میں پیدا کیے جاتے ہیں۔ یہ فیشن ری ایکشن سے بھی کئی گنا زیادہ طاقتور ری ایکشن ہیں۔ ان لائنوں سے ایک اشارہ ایٹم بم سے ہائیڈروجن بم کی طرف بھی جاتا ہے جس کی تباہی ہر نسل انسانی پر برپا کر دی گئی تو زمین و آسمان اس کی لپیٹ میں آ جائیں گی اور انسان اس قدر تیزی سے تباہ ہوگا کہ اسے خدا کو یاد کرنے یا پھر اس کا نام لینے کی مہلت بھی نہیں ملے گی۔ یہاں رقص کا تماشا، ارض و شمس اور موت کے اس رقص میں خدا کے نہ ہونے کا استعمال مابعد ایٹمی تباہی کے اثرات کے اظہار کے لیے بھی استعمال کیا گیا۔ کوئی بھی جنگ، خصوصاً ایٹمی جنگ، انسان کو افراتفری کا شکار کر دے گی اور وہ نفسا نفسی کے عالم میں اپنے روحانی و اخلاقی مرکز خدا سے بھی کٹ کر رہ جائے گا۔ ایٹمی تباہی نہ صرف انسانی نسل کی تباہی ہے بلکہ اخلاقی و روحانی قدروں کی تباہی بھی ہے۔ 100,000 سالوں میں ایک نور لمحے کا ٹوٹ کر بکھر جانا حادثہ تو ہوتا ہے، واقعہ نہیں ہوتا۔ اسٹری تسلسل ہے، ایک بار ٹوٹے تو دور بھی نگاہیں بھی تک کے ہار جاتی ہیں، گمشدہ زمینوں سے، منقطع زمانوں سے رابطہ نہیں ہوتا۔ 100,000 سالوں میں ایک نور لمحے کا ٹوٹ کر بکھر جانا حادثہ تو ہوتا ہے، واقعہ نہیں ہوتا۔ اسٹری تسلسل ہے، ایک بار ٹوٹے تو دور بھی نگاہیں بھی تک کے ہار جاتی ہیں، گمشدہ زمینوں سے، منقطع زمانوں سے رابطہ نہیں ہوتا۔ نظم کے پہلے بند سے تیسرے بند تک کا سفر اصل میں فرد سے معاشرے اور معاشرے سے پوری کائنات تک سفر ہے۔ اس بند میں دو کائناتی حادثات کی طرف اشارہ ملتا ہے، ایک تو بگ بینگ کی طرف، دوسرے کروڑوں سال پہلے کرۂ ارض پر شعاع ثاقب گرنے سے پوری ڈائناسور نسل کے تباہ ہونے کی طرف۔ تخلیق کائنات کے بارے میں بگ بینگ کے ایک مفروضہ ہے اور شعاع ثاقب سے ڈائناسور نسل کی تباہی کے بارے میں بھی محض قیاس آرائیاں بھی ملتی ہیں۔ ان دو حادثاتی واقعات کے بارے میں کوئی بات پورے وثوق سے نہیں کی جا سکتی کیونکہ عمومی سطح سے واقعات کا ریکارڈ تو تاریخ میں کسی قدر موجود ہوتا ہے لیکن کائناتی سطح کے حادثات کا نہیں۔ نیوکلیئر بمبوں کی اچانک ایکسپلوژن سے بگ بینگ جیسا کوئی دوسرا حادثہ اس کرۂ ارض کے ساتھ پیش آ گیا تو آئندہ صدیوں میں اس کرۂ ارض پر بسنے والی کوئی بھی مخلوق، کیونکہ وہ مخلوق انسان کے علاوہ بھی ہو سکتی جیسا کہ صدیوں پہلے ڈائناسور نسل تھی اور آج انسان، خواہ وہ سائنسی لحاظ سے آج کے دور کے انسان سے آگے بھی ہو، موجودہ زمانوں اور انسانوں کو سراغ نہیں لگا سکے گی کیونکہ تاریخ کا تسلسل ایک بار ٹوٹ جائے تو اس کی بحالی امر محال ہے اور فطرت کے اصولوں کے خلاف بھی ہے۔ ایک امریکی طالبہ نے اپنے ورٹیکل کریٹیسزم کورس کی اسائنمنٹ کے دوران ان سطور کو مندرجہ ذیل زاویہ نگاہ سے دیکھا ہے۔ نصیر احمد ناصر، ڈریم لاسٹ ان واٹر ایٹ ٹو لیول، دا انڈیویجول
psyche of its protagonist and the collective psyche of the world and its people. From the individual to the racial is a sudden transition in the third stanza. The poem swings with a jolt to the collective psyche of mankind, which might make up one day to find the sweet dream of innocence gone and the sudden catastrophic explosion of a thousand nuclear bombs breaking the world into the Centimetrians. This is how the quantity of history is broken, the poet says, almost with an audible sigh. When the Graham L1 Fall 1955. नन्हे मुन्ने बच्चों के नौबहार आंतों में फूल कौन देखेगा, आने वाली सदियों में तेरी मेरी आंखों के ख्वाब कौन देखेगा, ज़ेर-ख्वाब चीज़ों का कुछ पता नहीं होता। नन्हे मुन्ने बच्चों के नौबहार आंतों में फूल कौन देखेगा, आने वाली सदियों में तेरी मेरी आंखों के ख्वाब कौन देखेगा, ज़ेर-ख्वाब चीज़ों का कुछ पता नहीं होता। ये बंद उस अफसरदा और दिलगुदाज कैफियत में तहरीर किया हुआ मालूम होता है जो एटमी तबाही के तस्वुर से शायर के दिल में पैदा होती हैं। नसीर अहमद नासिर एक अफसरदगी और गुदाज को कारी तक मुंतकिल करने में बदरजा कामयाब रहे। एटमी तबाही के बाद अगर बची कची नस्ल सरवाइव कर भी गई तो यकीनन अमन पसंद होगी और एटमी तबाहकारियों के खिलाफ भी। अमन व आतिशी और इंसान की पुरमसरत ज़िंदगी आज की नस्लों का ख्वाब है, लेकिन इसके ताबीर होने तक हम जिंदा नहीं होंगे। तेरी मेरी आंखों के ख्वाब हो ख्वाब हैं जो इस दौर की अफरा तफरी की नज़र हो गए हैं। खूबसूरत ज़हनों ने खूबसूरत बातें सोचने और इन्हें तकमील तक पहुँचाने के बजाय अपनी तख्लीकी तवन्नाइयाँ मनफी सबकतबाजी में सर्फ कर दें। आखिरी दो लाइनों को उन्वान में मौजूद अलामत की रोशनी में परखें तो नज़्म का सर्कल मुकम्मल हो जाए। आने वाला वक्त और आने वाली सदियाँ भी इस बहार बेकरां की तहों में छुपी हुई हैं, जिसका अंदाज़ा इंसानी आँख और इंसानी दिमाग नहीं लगा सकता। आँख में आंसुओं की नमी के पीछे छुपा दुख दर्द हो या वक्त के समंदर में गुमशुदा इतलाता, ज़ेर-ख्वाब चीज़ों का कुछ पता नहीं होता। अल-मुख्तसर ये नज़्म हर एतबार से खूबसूरत और अफादियत से भरपूर और कामयाब नज़्म है जो नसीर अहमद नासिर की शायराना महारतों, मुशाकियों और ज़ुबान व आइन की बुकलमियानी की मज़र है। अब हम नसीर अहमद नासिर की नज़्म को आपके सामने पेश करते हैं। पानी में गुम ख्वाब। ख्वाब और ख्वाहिश में फासले नहीं होता, अक्स और पानी के दरमियान आँखों में आईना नहीं होता। सोच की लकीरों से शक्ल क्या बना हो गए, दर्द की मसल्लत में ज़ाविया नहीं होता। बेशुमार नस्लों के ख्वाब एक से, लेकिन नींद और जगराता एक सा नहीं होता। जौहरी निज़ामों में नाम भूल जाते हैं, कोड याद रहते हैं, एटमी धमाकों से ताबकार नस्लों के ख्वाब टूट जाते हैं। शार डूब जाते हैं, मरकज़े बिखरते हैं, दायरे सिमटते हैं। रक्स के तमाशे में अर्ज़ शम्स होते हैं और खुदा नहीं होता। 100,000 सालों में एक नूर लम्हे का टूट कर बिखर जाना हादसा तो होता है, वाक़या नहीं होता। हिस्ट्री तसल्सल है, एक बार टूटे तो दूर भी निगाहें भी तक के आर जाती हैं। गुमशुदा ज़मीनों से, मुनक़ता ज़मानों से राबिता नहीं होता। नन्हे मुन्ने बच्चों के नौबहार आंतों में फूल कौन देखेगा, आने वाली सदियों में तेरी मेरी आंखों के ख्वाब कौन देखेगा, ज़ेर-ख्वाब चीज़ों का कुछ पता नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम।